بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس وقت عمومی طور پر امت مسلمہ اور خصوصی طور پر اہل پاکستان تاریخ کے جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، بلا شبہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ذلت و رسوائی کا مرحلہ ہے۔ آپ جہاں بھی نگاہ دوڑائیں، امت مسلمہ ذلت و پستی اور ظلم و ناانصافی کا شکار اور مصائب و مشکلات سے دوچار آج دنیا بھر کے اندر مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس بھیانک صورتحال کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی کربناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کئی دانشوروں کا خیال ہے کہ بڑھتی ہوئی معاشی بدحالی امت مسلمہ کی زبوں حالی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ امت کے آپس کے اختلافات، آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کا فتنہ فساد، یہ ان کی کمزوری کا سبب بنے ہیں۔ اور کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ جہالت، تعلیم کا نہ ہونا مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تمام وجوہات جزوی سبب تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام تر وجوہات کی، ان تمام تر مسائل کی اصل وجہ کوئی اور نظر آتی ہے۔ معزز ناظرین، ان مسائل کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں 1400 برس پیچھے کی طرف پلٹنا ہوگا اور اس دور کے اندر جان کر دیکھنا ہوگا۔ وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے اندر عزت و سرفرازی سے سرفراز ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور وہ کون سے کام کرتے تھے جن کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بڑے عظیم انسان ٹھہرے، بلکہ دنیا کے امام ٹھہرے۔ اور آج کے مسلمان وہ کون سے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر آج ذلت و پستی ان کا جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں کہ 1400 برس قبل کے مسلمان، ان کے اندر عزت و خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ہاتھ میں لیے پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ اور امن و امان کی صورتحال یہ تھی کہ ایک اکیلی عورت صنع سے حضر موت تک اکیلی سفر کرتی ہے اور راستے میں اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ تردد بڑھ جاتا ہے کہ آخر پتہ تو چلے کہ وہ کون سے ایسے کام تھے جو انہوں نے کیے تو وہ دنیا میں معزز ٹھہرے، عزت والے ٹھہرے، دنیا کے اندر معاشی اور خوشحالی نے ان کے قدم چومے، امن و امان ان کا مقدر بنا۔ تو آج ہم نے وہ کون سے ایسے کام ہیں جو چھوڑ دیے ہیں، جو انہوں نے کیے ہم نے نہیں کیے، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو معزز ناظرین، اس مسئلے پر آج جتنا بھی آپ غور کریں گے، جتنا بھی اس کے اوپر تفکر کریں گے، تو آپ کو دو بنیادی وجوہات نظر آئیں گی۔ وہ جو میں نے کہا کہ پیچھے پلٹ کر دیکھیں 1400 برس قبل، جو اس کائنات کے اندر سب سے بڑے ہادی و رہنما، سب سے بڑے مرشد،
اور سب سے بڑے عظیم لیڈر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہوگا کہ ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی سے محبت اور موت سے نفرت۔ یعنی یہ چیز جب میری امت کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھیں گے اور اپنی زندگی کے لیے اپنی خواہشات نفس کی آگ کو بجھانے کے لیے سب کچھ وہ کر گزریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ موت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ ترک کر دیں گے، تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دوسرا سبب یہ ہوگا کہ میری امت قرآن کو چھوڑ دے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تمہارے اندر اختلافات بھی نہیں آئیں گے، اور یہ قرآن تم کو جو ہے وہ سر بلند کرے گا، تم کو اٹھائے گا، تم کو حقیقت سے آشنا کرے گا، دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کے وہ ڈھنگ اور طریقے قرآن ہمیں سکھائے گا۔ اور اس قرآن کو جب امت نے چھوڑا ہے اور زندگی کے مسائل قرآن سے پوچھنے کی بجائے ہم نے اغیار سے پوچھنے شروع کر دیے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، رزلٹ یہی آئے گا کہ امت جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی، اور ذلت و رسوائی جو ہے وہ ان کا مقدر بنے گی۔ یہ ہر جگہ پہ ٹھوکریں کھائیں گے، اور ان تمام مسائل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں وہن کی بیماری کو سب سے پہلے دور کرنا ہوگا۔ وہن کی بیماری یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بھی اس کے اندر مبتلا ہوا ہے وہ نہ اپنے آپ کا رہا نہ کسی اور کا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلت و تباہی سے دوچار ہوا، یعنی وہ دنیا کے اندر اس طرح وہ چمٹ جاتا ہے کہ دنیا ہی کو ہی بس حرف آخر سمجھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے، دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔ دنیا کو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے استعمال کے لیے جو حدود و قیود متعین کر دیے ہیں ان حدود کے اندر رہ کر اس دنیا کو استعمال کرے، لیکن اس کو ہمیشہ کا ٹھکانہ نہ بنائے، بلکہ ایک مسافر کی طرح اس دنیا کے اندر رہے، اور اثر منزل جو کوئی اور ہے یعنی وہ آخرت ہے اس کی طرف وہ توجہ کرے۔ تو پھر جو ہے یہ ہے اصل میں وہن کی بیماری کا علاج۔ اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے۔ جہاد کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب سا نقشہ بن جاتا ہے کہ شاید لوگوں کو قتل کرنے کا نام، لڑنے بھیجنے کا نام جہاد ہے، قتل و غارت گری کا نام جہاد ہے۔ جہاد کا لفظ جو ہے یہ جد و جہد سے نکلا ہے، یعنی ہر وہ کام جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے اور جس کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ ہو، جس کے نتیجے میں ظلم مٹے، امن قائم ہو، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ دنیا کا جو فسق و فجور ہے اس کو ختم کر کے امن اور صالح جو کام ہیں وہ راستہ اپنایا جائے، امن کا راستہ اپنایا جائے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو قتال اس کی بڑی آخری منزل ہے کہ جب فساد اس حد تک بڑھ جائے، اس حد تک فساد جو ہے وہ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو پھر وہ ایک ایسا سرطان بن جاتا ہے، اس کا علاج پھر تلوار سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو چھوڑنے کی وجہ سے
آج امت مسلمہ تباہی کے دھانے پر آج جا کھڑی ہوئی ہے۔ تو آج میں قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، ہماری نجات کا، ساری امت مسلمہ کی نجات کا اور خاص طور پر اہل پاکستان کی نجات کا راستہ اسی کے اندر ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یعنی قرآن اللہ کی رسی ہے، یعنی یہ ایک رسی کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس کے بندوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جب تک انسان نے اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہے، انسان نہ گمراہ ہوگا، نہ بھٹکے گا، نہ ذلیل ہوگا۔ جب اللہ کی رسی کو ہی چھوڑ دے گا تو وہ اونھے منہ گر جائے گا اور اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ آج بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور یہ ایک ایسا بہترین اور زبردست نسخہ ہے، بلکہ یہ نسخہ پہلے آزمایا جا چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آئے تو وہ معاشرہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا، اور جب اس نسخے کو آزمایا گیا تو وہی معاشرہ ایک صالح، ایک باکردار، ایک عالی شان اور ایک بہترین نمونہ دنیا کے سامنے وہ معاشرہ بن گیا، اور وہ تجربہ کتنا کامیاب ثابت ہوا۔ آج ہم دنیا کے نظام ہے زندگی کے تجربات کر کر کے تھک چکے ہیں۔ آئیے ذرا وہی جو آزمودہ نظام ہے، جو کامیاب نظام ہے، جس کی ضمانت اللہ رب العالمین نے دی ہے، جس کی کامیابی کی گارنٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو اس لیے ہمیں اسی نظام زندگی کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا۔ اور اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم وہن کی بیماری سے باہر آئیں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور رجوع الی القرآن کے ذریعے ہی ہم اپنی صحیح منزل جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیغام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔